بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معنی کی تشریح کے ساتھ، اور آج ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اس سبق کا عنوان ہے کلیم الدین احمد۔ کلیم الدین احمد یہ نام ہے، اور یہ کلیم الدین احمد یہ خاکہ ہے ان کے اوپر۔ کلیم الدین احمد کے اوپر ایک خاکہ لکھا ہے احمد جمال پاشا نے۔ تو یہ کلیم الدین احمد کے اوپر خاکہ لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ بات کوئی 1954-55 کی ہے۔ یہ بات کوئی 1954-55 کی ہے، جب میں استادی پروفیسر سید احتشام حسین کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ جب میں استادی یعنی اپنے استاد، میرے استاد یعنی میرے ٹیچر پروفیسر سید احتشام حسین کی خدمت میں حاضر ہوتا، اور اگر وہ تنہا ہوتے یعنی اکیلے ہوتے تو ایک کتاب بہت غور سے پڑھتے یا اس پر پینسل سے نشان لگاتے ہوتے۔ ہم لوگوں کو بڑی جستجو رہتی کہ آخر یہ کون سی کتاب ہے۔ ہم لوگوں کو بڑی جستجو یعنی تحقیق، تلاش کرنے کی، یہ جاننے کی اچھا رہتی کہ یہ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو بڑی جستجو رہتی کہ آخر یہ کون سی کتاب ہے۔ اس کتاب پر ایک موٹا سا چمکدار کور چڑھا رہتا۔ اس کتاب پر ایک موٹا سا چمکدار کور چڑھا رہتا، جو غالباً کسی کیلنڈر کو کاٹ کر تیار کیا گیا تھا۔ جو غالباً یعنی عام طور پہ، جو غالباً یعنی امید ہے کہ کسی کیلنڈر کو جو غالباً کسی کیلنڈر کو کاٹ کر تیار کیا گیا تھا۔ کبھی کبھی وہ اتنے منہمک اور مستغرق ہوتے کہ منہمک یعنی لگے ہوتے، مستغرق یعنی ڈوبے ہوتے، یعنی اس کتاب میں کبھی کبھی وہ اتنے منہمک اور مستغرق ہوتے کہ ہماری موجودگی تک کا نوٹس نہ لیتے، کہ ہم وہاں پر موجود ہیں اس کا بھی پتہ ان کو نہیں ہوتا، اتنے وہ اس میں کتاب میں گھسے ہوتے، مطالعے میں لگے ہوتے اتنی گہرائی کے ساتھ۔ ہماری موجودگی تک کا نوٹس نہ لیتے۔ اس کو پڑھتے میں ان کے چہرے کا رنگ بدلتا رہتا، اور اکثر بڑبڑاتے بھی نہ کچھ بولتے بھی جاتے۔ ہمارا محتاط اندازہ یہ تھا کہ یہ یا تو تنقید پر کوئی کتاب ہے یا پھر اس کی شرح یا کنجی ہے۔ ہمارا محتاط یعنی ہمارا اندازہ یقینی نہیں تھا، بلکہ گمان تھا۔ ہمارا اندازہ بلکہ ہمارا احتیاطاً اندازہ تھا۔ ہمارا احتیاطاً یعنی محتاط اندازہ یہ تھا کہ یہ یا تو تنقید پر کوئی کتاب ہے۔ تنقید کسے کہتے ہیں پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تنقید پر کوئی کتاب ہے یا پھر اس کی شرح یا کنجی ہے۔ اس کی شرح، تنقید کی کتاب کی شرح یعنی اس کی شرح ہے، شرح کہتے ہیں جس میں اس کو خوب کھول کر بیان کیا گیا ہو۔ کنجی چابی کو کہتے، تو یا پھر اس کی شرح یا کنجی ہے۔ مگر ہمارے ایک دوست شوکت عمر کا محتاط اندازہ تھا کہ اس کتاب کا تعلق بارود سازی کی صنعت سے ہے، بارود سازی یعنی پٹاخہ وغیرہ، بم وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں بارود ڈالتے ہیں، تو وہی بارود سازی یعنی بارود بنانے کی صنعت یعنی بناوٹ سے ہے، یا پھر اس میں بم بنانے کا نسخہ درج ہے۔ نسخہ یعنی
اس کا بم بنانے کا طریقہ لکھا ہوا درج ہے، یعنی لکھا ہوا۔ وہ کتاب رفتہ رفتہ سود کی حیثیت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ وہ کتاب رفتہ 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 یعنی دھیرے دھیرے سود کی حیثیت، سود کہتے ہیں سود کہتے ہیں اون روئی کو، یا دھاگا کو کہتے ہیں، روئی دھاگا کو کہتے ہیں، سود کی حیثیت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ ایک دن دوپہر کو ہم لوگ مئی جون کی گرمی میں پہنچے۔ ایک دن دوپہر کو ہم لوگ مئی جون کی گرمی میں پہنچے تو دیکھا کہ قبلہ تو بے خبر انٹا غفیل ہیں۔ تو دیکھا کہ قبلہ تو یعنی یہی استاد پروفیسر سید احتشام حسین کو کہہ رہے، قبلہ تو یعنی عزت سے یہ لفظ کہتے ہیں کہ قبلہ تو بے خبر انٹا غفیل یعنی گہری نیند میں ہے، بے خبر گہری نیند میں ہے۔ دیکھا کہ قبلہ تو بے خبر انٹا غفیل ہے۔ اور سرہانے میر کے وہی سوت نما کتاب دھری ہے، اور سرہانے میر کے وہی سوت نما جو بالکل روئی کے جیسا دھاگے کی طرح کتاب دھری ہے، کتاب ہو گئی تھی، کتاب دھری ہے۔ ہم لوگوں نے آپس میں آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کیے۔ ہم لوگوں نے آپس میں آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کیے، خاموشی سے کتاب اٹھائی اور غائب ہو گئے۔ خاموشی سے کتاب اٹھائی اور غائب ہو گئے۔ گولا گنج میں مہدی کے ہوٹل میں ان تمام صاحبزادوں نے جو مستقبل میں اردو شعر و ادب کے چاند ستارے قرار پانے والے تھے۔ گولا گنج جگہ ہے، گولا گنج میں مہدی کے ہوٹل میں ان تمام صاحبزادوں نے ان تمام لوگوں نے جو مستقبل یعنی فیوچر میں اردو شعر و ادب کے چاند ستارے قرار پانے والے تھے، یعنی اردو بڑے بڑے شاعر اور ادیب بننے والے تھے، اس کتاب کو بہت ہی غور سے کھولا۔ کتاب کا کور نکال کر الگ کر دیا۔ اس پر لکھا تھا اردو تنقید پر ایک نظر از کلیم الدین احمد۔ ساری کتاب پر معلوم ہوتا تھا کہ پینسل سے چاند ماری کر کے گود دیا گیا تھا۔ ساری کتاب پر معلوم ہوتا تھا کہ پینسل سے چاند ماری یعنی چاند کی طرح نشان لگا کر، گول نشان لگا کر گود دیا گیا تھا۔ کچھ اس قسم کے سوالات اٹھائے گئے تھے۔ آخر کلیم الدین کیا چاہتے ہیں؟ بات تو صحیح ہے، مگر آخر یہ انداز کس حد تک مناسب ہے؟ مناسب یعنی صحیح ہے۔ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مخالفت تو آسان ہے، مگر مارکسزم سمجھنا بہت مشکل ہے۔ مخالفت تو آسان ہے، مخالفت یعنی اس کی مخالفت یعنی اس کی مخالفت کرنا، تنقید کرنا اور اس کو نہیں ماننا۔ مخالفت تو آسان ہے، مگر مارکسزم سمجھنا بہت مشکل ہے۔ مارکسزم کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک نظریہ ہے، ایک فلسفیوں کا ایک نظریہ ہے، اس کو مارکسزم کہتے ہیں، مگر مارکسزم سمجھنا بہت مشکل ہے۔ بات تو سیدھی ہے، مگر اس میں برہمی یا طنز کی کیا گنجائش تھی؟ بات تو سیدھی ہے، مگر اس میں برہمی یعنی غصہ، یا طنز یعنی کسی کی پکڑ دھکڑ کرنا، تنقید کرنا، یا طنز کی کیا گنجائش تھی؟ تکرار
تکرار یعنی جھگڑا، بحث. ذو لیدہ بیانی، ذو لیدہ، دیکھو اس زی میں یہ 3 نقطے والے زی استعمال ہوتا ہے. ذو لیدہ بیانی یعنی ایسی بات جس کا کوئی سر و پا نہ ہو، ادھر ادھر کی باتیں، اس کو بولتے ہیں ذو لیدہ بیانی. آخر اس بات کا مغرب سے کیا تعلق، آخر اس بات کا مغرب سے کیا تعلق، یعنی مغرب سمت میں رہنے والوں سے کیا تعلق. غزل سے انگریزی شاعری یا مغرب کا کیا واسطہ، غزل سے انگریزی شاعری یا مغرب کا کیا واسطہ. یہ تعریف ہے یا ہجو ملیح، یہ تعریف ہے یا ہجو ملیح. ہجو ملیح کہتے ہیں ایسی تعریف کو جس میں برائی ہو، ایسی تعریف کرے جس میں برائی چھپی ہو، جس میں برائی ہو، تعریف کے اندر برائی ہو. بہت سارے لوگ ایسی تعریف کرتے ہیں کہ اس کی مذاق اڑاتے ہیں، اس کی برائی کرتے ہیں اور تعریف کے انداز میں، تو اس کو کہتے ہیں ہجو ملیح. مطلب واضح نہ ہو سکا، مطلب واضح نہ ہو سکا. آخر کہنا کیا چاہتے ہیں، آخر کہنا کیا چاہتے ہیں. محسوس یہ ہوتا تھا کہ استاد محترم اس کتاب کو پڑھتے نہیں، محسوس یہ ہوتا تھا کہ استاد محترم اس کتاب کو پڑھتے نہیں، بلکہ اس کتاب پر مصنف سے ذہنی کشتی لڑتے تھے، بلکہ اس کتاب پر مصنف سے، مصنف یعنی کتاب لکھنے والے سے ذہنی کشتی لڑتے تھے. جا بجا کتاب پر مارکس اور اینگلز کے اقوال زرعی درج تھے. جا بجا کتاب پر مارکس اور اینگلز، مارکس اور اینگلز یہ دونوں ایک بہت بڑے فلسفی ہے جنہوں نے بنیاد ڈالی ہے سوشلزم کی اور اشتراکیت کی، جنہوں نے بنیاد ڈالی ہے. تو یہ بہت بڑے فلسفی ہے. یہ مارکس اور اینگلز کے اقوال زرعی درج تھے. اقوال زرعی یعنی سنہری باتیں درج تھے یعنی لکھے تھے. ہم لوگوں کا خیال تھا کہ کلیم الدین احمد کوئی بہت بے ڈھب آدمی ہے. ہم لوگوں کا خیال تھا کہ کلیم الدین احمد کوئی بہت بے ڈھب یعنی بے ڈھنگا آدمی ہے، جو ہمارے استاد کو بری طرح پریشان کیے ہوئے ہیں، جو ہمارے استاد کو بری طرح پریشان کیے ہوئے ہیں. مجبوری یہ تھی کہ معاملے کی تہ یا گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت ہم میں سے کسی میں نہ تھی. معاملہ کی تہ یا گہرائی تک، مجبوری یہ تھی کہ معاملے کی تہ یا گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت ہم میں سے کسی میں نہ تھی. اور کتاب غائب کرنے کے بعد اب مصنف کے بارے میں استاد سے دریافت کرنا بارود کو آگ دکھانا تھی. اور کتاب غائب کرنے کے بعد اب مصنف کے بارے میں استاد سے دریافت کرنا یعنی پوچھنا بارود کو آگ دکھانا تھی، بارود کو آگ دکھانا تھی. اس لیے کریم الدین روز اول ہی ہمارے لیے معمہ بن گئے. اس لیے کریم الدین روز اول ہی ہمارے لیے معمہ بن گئے. روز اول یعنی پہلے ہی دن سے ہمارے لیے معمہ بن گئے یعنی پہیلی بن گئے، ایسی پہیلی جس کو حل کرنا مشکل ہو. اب کیا کیا جائے؟ طے پایا کہ چونکہ ہم لوگوں نے سرور صاحب کو سر دست کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے، اب کیا کیا جائے؟ طے پایا یعنی مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ چونکہ ہم لوگوں نے سرور صاحب کو سر دست یعنی ہاتھوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے، اس لیے ان سے جا کر اتا پتہ معلوم کیا جائے. اس لو دھوپ میں سرور صاحب نے ہم لوگوں کو نہایت مشکوک نظروں سے دیکھا اور خیریت پوچھی. اس لو دھوپ میں
سرور صاحب نے ہم لوگوں کو نہایت مشکوک نظروں سے یعنی شک کی نظروں سے دیکھا اور خیریت پوچھی۔ بہت ہمت کر کے ایک صاحب نے بڑا ہی بنیادی سوال کیا۔ بہت ہمت کر کے ایک صاحب نے بڑا ہی بنیادی سوال کیا۔ سر، ہم لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تنقید کس کو کہتے ہیں؟ سر، ہم لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تنقید کس کو کہتے ہیں؟ ہاں بھائی، یہ ایک بات ہوئی۔ ہاں بھائی، یہ ایک بات ہوئی۔ سرور صاحب نے بڑی تفصیل سے نہایت سادہ اور آسان طریقے سے اس طرح سمجھایا کہ موضوع کو پانی کر دیا۔ سرور صاحب نے بڑی تفصیل سے نہایت سادہ و آسان طریقے سے اس طرح سمجھایا کہ موضوع کو یعنی ٹاپک کو پانی کر دیا، یعنی بالکل حل کر دیا، جو ہمارے سروں پر سے گزر گیا یعنی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر ایک صاحب زادے نے جو آج کل ایک یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو یعنی شعبہ اردو کے صدر ہے، پروفیسر اور نامی گرامی نقاد یعنی تنقید کرنے والے واقع ہوئے ہیں، اپنی تسلی کے لیے پوچھا۔